کیوں भारत ایک ایلیفنٹ ہے, ایک ہاتھی ہے جس کا دماغ جو ہے اور سوچنے کا طریقہ وہ چوہوں کی طرح کا ہے, اور اس سے بڑھ کر یعنی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے جو اس وقت بھارت کر رہا ہے. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے کوئکلی پہلے یہ ویڈیو دیکھیں, یہ زی ٹی وی سے ہے اور یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیں آپ. پاکستان کے بلوچستان میں روزانہ بچوں کا نرسنہار ہو رہا ہے, اور یہ وہ بچے ہیں جنہیں پاکستان کی سینا کے آتنک کی وجہ سے کھیلنے کودنے کی عمر میں مار دیا جاتا ہے. بیسکلی بھارت کیا کر رہا ہے اس وقت؟ بھارت یہ کیونکہ وہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ہے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دے دیے ہیں یو این سیکرٹری جنرل کو, اور کشمیر کی بات جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو اب وہ ہم سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں, اور بدلہ لینے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بنا رہے ہیں. ایک ویڈیو پچھلے دنوں انہوں نے بنائی تھی انڈین گورنمنٹ نے یا ان کی انٹیلیجنس نے, جہاں پہ انہوں نے مظفر, اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جلد سے جلوس ہر جگہ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے, پولیس آ جاتی ہے, تھوڑا بہت وہ وائلنس چھوٹی موٹی وہ ہو جاتی ہے, ٹائر وائر جل جاتے ہیں. انہوں نے یہ تصویریں اکٹھی کی اور کچھ مظفر آباد میں بھی ہوا ہوگا وہ بھی اکٹھی کر لی, اور اس پہ ایک ویڈیو بنا دی کہ پاکستان آکیپائیڈ کشمیر جو ہے وہاں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے, اور وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف, کیونکہ ہم تو بیوقوف نہیں مسئلہ, ہمیں تو پتہ ہے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے یعنی انڈین پاپولیشن کو مس لیڈ کرنے کے لیے انہوں نے بنایا. اب سیکنڈ چیز وہ یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کشمیر انٹرنیشنلی اٹھائی بات اب کرنے جا رہے ہیں اور بھارتی دہشت گردی کے ثبوت بھی دے دیے ہیں یو این کو, تو اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے زی ٹی وی کی یہ دیکھی, یہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے, اس کے اندر وہ یہی مظالم اور اعلان کردی جو معصوم وہ شام کا جو بچہ تھا, اس طرح کا وہ موازنہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے اور بہت سارے بچے ہیں جو پاکستان اپنے ان بچوں کو مار رہا ہے, اور وہ بھی جھوٹی ادھر ادھر کی تصویریں جو ہیں مکس کر کے لگائی ہوئی ہیں. اور لیٹسٹ جو ہے یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود اب انڈین گورنمنٹ اور ان کے جو ترجمان ہے دفتر خارجہ, ان کی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ بی ایل اے دہشت گرد تنظیم جو ہے جو اس کا جو ہیڈ ہے ہربیار مری, اب وہ نئی دلی میں ہے یا آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں اور وہیں رہیں گے. بیسکلی اب ہو یہ رہا ہے کہ برطانیہ جو ہے ان دہشت گردوں کو نکال رہی ہے اپنی سرزمین سے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی چیف نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے برطانیہ سے بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹیرر فائننسنگ ہے اور جو لوگ آپ کے سرزمین پہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نکالا جائے. تو برطانیہ کی زمین بھی ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے, یورپ کے اندر بھی انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, وہ بھی ان کو اسائلم نہیں مل رہا, اور امریکہ اور پہلے پتہ نہیں سی آئی اے یا انڈیا ہی رہ گیا ہے, سی آئی اے بھی سپورٹ نہیں کر رہا اب انہیں, اب افغانستان بھی نہیں کر رہا, افغانستان بھی اب بڑی مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہیں شاید طے ہو رہے ہیں, مشکل سے ہو رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں. اب بھارت یہ رہ گیا ہے, وہ ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں پہ یہ لوگ اپنی دہشت گردی کر سکتے ہیں. تو اب آفیشلی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کو پناہ دے رہی ہے نئی دلی کے اندر. اور کیا ڈرامہ رچا رہے ہیں وہ, ان کی جو ترجمان ہے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نئی دلی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسی جگہ رہی, پناہ گاہ رہی ہے فریڈم موومنٹس کے لیے دنیا بھر کے اندر, تو ہم ہمیشہ پناہ گاہ رہے ہیں, اور اب ہم بلوچستان کی بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے یہاں آ کے پناہ لے سکتے ہیں پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے. انڈیا یہ بھول جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کیوں, یعنی ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چند فیس بک کے اوپر تصویریں لگنے سے آج سے 4 سال پہلے آسام کے لوگوں نے زبردست وہاں پہ رائٹس کر دیے تھے. ممبئی اور ان کے جو ساؤتھ انڈیا کے 2-3 مدراس اور کلکتہ اور دوسرے شہروں کے اندر اتنی بڑی وہاں پہ رائٹنگ شروع ہو گئی تھی, محض اس لیے کہ وہ آسام کے لوگ کچھ آئے ہوئے تھے, مائیگرنٹ ورکرز اور مقامی جو لوگ ہیں انڈینز, انہوں نے جو ہے ان سے بدتمیزی کی اور ان کو جگہ جگہ سڑکوں پہ مارنا شروع کر دیا. یہ صرف کچھ فیس بک تصویریں لگی تھی, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. اور یہ یعنی اتنا کمزور ملک ہے کہ یہاں پہ آپ کا پورا جو نارتھ ایسٹرن علاقہ ہے وہ انسرجنسیز کے زد میں ہے, اور وہاں پہ اچھے خاصے یعنی 1/3 آف انڈیا, آپ سمجھے کہ 30% جو ہے بھارت کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ بھارتی پولیس اور فوج داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں آزادی مانگ رہے ہیں. تو یہ انڈیا کے حالات ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ خود بھارت کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تامل ناڈو جا کے ہندی میں وہاں پریس کانفرنس کر نہیں سکتے. تامل ناڈو کی جو چیف منسٹر ان سے کہتی ہے خبردار جو آپ نے یہاں کے ہندی میں بات کی انگلش میں کریں گے یا تامل میں کریں گے, اپنے ملک میں وہ جا کے ہندی میں بات نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے حالات ہیں. کرنے آئے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سوچ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو الگ کریں گے اور فریڈم موومنٹس جو ہیں وہ پالیں گے نئی دلی میں رکھ کے. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ
دیکھیں اگر پاکستان نے کام کرنا شروع کر دیا بھارت کے اوپر تو آپ سوچیں کہ یہ ایک یو پی اور دلی صرف رہ جائے گا انڈیا جہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے. باقی جو انڈیا ہے تامل بولنے والا اور پنجابی بولنے والا اور مہاراشٹرا کے لوگ اور بنگالی بولنے والے لوگ اور تامل ناڈو کے اور ملیالم بولنے والے لوگ, یہ سب تنگ آئے ہوئے ہیں آپ سے. اگر ہم بھی کام کرنا شروع ہو جائیں آپ کی آزادی کی تحریکوں پہ تو آپ صرف اتر پردیش اور دلی تک محدود رہ جائیں گے. آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, تھوڑا سا بڑا پن دکھائیں اور مسائل حل کریں اور جس طرح میچور ملک کرتے ہیں. اور اس پہ آگے چل کے بھی ہم مزید بات کریں گے, وقت میرے پاس بہت شارٹ ہے, جی تو میرا بھی چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ مزید بات کروں, اور بھی چیزیں ہیں میرے پاس, لیکن اگلی بار کے لیے رہن دیتے ہیں ان چیزوں کو.